بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے قاری فہیم احمد قاسمی اور میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت اور ایموشنل اور زبردست بیان۔ جی ہاں دوستو، اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی شان اور مرتبہ بیان کیا ہے، اور جو بڑے خوبصورت انداز میں حضرت نے بیان کیا ہے۔ چلیے دوستو، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بیان کی جانب، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے، تاکہ قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزید اور خوبصورت بیان آپ کے سامنے آتے رہیں۔ چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ میرے پیر حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا۔ تم نے کیوں فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ خالق دین حال کراچی میں طلب کر لیا۔ مولانا شوکت علی موجود ہے، مولانا محمد علی جوہر موجود ہے، بڑے بڑے لیڈر موجود ہیں۔ مولانا مدنی کو بلا کر انگریز نے پوچھا، کیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے ہماری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ اب اگر میں قاری حنیف وہاں ہوتا یا رحیم یار خان کا کوئی مولوی ہوتا، تسی میرا فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھا، فوراً چکری کاٹ جاتا۔ کیا انداز ہے قاری بلا مالٹے کی جیل میں 4 برس تک چکی چلا کر قرآن یاد کرنے والا جوان کیسے تیرا پھری سے کام لیتا؟ اور جس نے پہلے اعلان کر دیا کہ مسائم میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے اپنی ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا، نگاہیں جل کی پڑ جاتی ہو مستقبل کے چہرے پر، انہیں ماضی کے افسانوں کو دہرانا نہیں آتا۔ فرمایا فتویٰ دیا تھا، اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا۔ کہنے لگا انگریز معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ میں نے کہا سزا دینا تیرا کام ہے، سزا بھگتنا میرا کام ہے۔ انگریز کہنے لگا اس کی سزا پھانسی ہے، موت ہے۔ حسین احمد ہائے ہائے ہائے، میرے پیر حسین احمد مدنی نے بغل میں سے کپڑا نکال کر میز میں رکھتے ہوئے فرمایا، الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں۔ 18 سال تک حدیث، ماشاءاللہ، میں کفن ساتھ لے کے آیا۔ کفن تو آپ کو یہاں بھی مل جاتا، گورنمنٹ کفن ڈال دیا کرتی ہے۔ فرمایا تقویٰ دیکھ، پرہیزگاری دیکھ، جس گورنمنٹ کی مخالفت کی ہو اس کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ کے یہاں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اور جی اب تو کچھ کام لیا کرو گے، تھوڑے بہت دبا کرو گے؟ فرمایا نہیں، ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں، جفا کی تیز سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان، مگر جھکی تو نہیں۔ میرے کافر نے قربانیاں دی ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 جنگ لڑے۔ کتنے؟ 125 جنگ لڑے اور کسی میں بھی شکست نہ ہوئی۔ جب آخری وقت آیا تو رو رہے تھے بستر پہ۔ کسی صحابی نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے رونے کی؟ فرمایا ساری عمر جنگ کیے، جہاد کیے، لیکن شہادت کی موت نہ ملی، بستر پہ موت آ رہی ہے۔ شیخ الہند روئے، شہادت
शहादत की मौत ना मिली। अताउल्लाह साहब बुखारी रोए, शहादत की मौत ना मिली। बड़े बड़े अकाबिर रोए कि शहादत की मौत ना मिली। इस मौलाना हक नवाज मरहूम ने पता नहीं कहां दुआ मांगी थी। शायद मोची वाले में जब उल्टा लटका कर सारी रात मारा, वहां दुआ मांग ली। अमीर वाली जेल में दुआ मांग ली। कहां मुसीबत के वक्त दुआ मांगी, उधर दुआ मांगी, उधर मंजूर हो गई। और ये बात नहीं कि अकेला शहीद हो गया। अब बात छुपी हुई। अगले दिन मेरे पास मुजफ्फरगढ़ का थानेदार आया। कोई हमें भी मिलने आ जाता है। मुझे कहने लगा, मेरा यकीन है मौलाना हक नवाज जन्नत में गया। मैं कहा चलो अगर ये बात मैं कहता तो कोई राह भी लगती। तू तो थानेदार है, तू कैसे कहने लग गया ये? उसने कहा कई दिन हो गए मैं एक गली में से गुजरा, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे जिनके बदन में कोई भी कपड़ा नहीं था, और था तो एक था। इस उम्र के बच्चे, क्योंकि मुझे देख के सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, और काफर भी न कहना होवे। मुझे देखकर सारे कहने लगे शिया ताफर, शिया ताफर, शिया ताफर। मासूम बच्चे जिनको अक्ल होश भी नहीं, अभी एक कपड़ा भी नहीं, नंगे खेल रहे, क्योंकि सारे मेरे पीछे लग गए। तो उसकी निजात के लिए यही काफी है कि वो शनाख्त करा गया, तारुफ करा गया, अपने पराये की पहचान करा गया, सहाबा किराम के वफादारों और गद्दारों की पहचान करा गया। ये तो उसकी बेन है। ओए, मुझे भी कुछ तकरीर करन दे। असल में ये मैं बुढ़ा हो गया हूं और बीमार हूं, सही दिलाव है मुझे, सही कढ़ा दी मेरी। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके जज्बे को सलामत रखे और इन हजरात की हिफाजत फरमाए। अर्ज ये है, सहाबा किराम तो इतने ऊंचे हैं, इतने ऊंचे हैं कि अल्लाह पाक जल्ले शान ने एक दिन जिब्रील अमीन से पूछ लिया। अब मैंने जिब्रील कह दिया, तुमने सुन लिया, मगर उसका मकाम तो तुम्हें मालूम नहीं। अरबों खरबों फरिश्तों का सरदार है, सारी फरिश्तों की जमात का सरदार है। अल्लाह पाक ने एक दिन पूछ लिया जिब्रील अमीन से, तेरी भी कोई आरजू है, कोई हसरत है दिल में तेरे, कोई तमन्ना है? उसने कहा अल्लाह पाक क्यों नहीं? उन्होंने कहा भाई औरत की तमन्ना तू नहीं कर सकता, औलाद की तमन्ना तू नहीं कर सकता, फरिश्ता नूरी खाने पीने की तमन्ना तू नहीं कर सकता, तेरी क्या आरजू है? कि इलाही कई मर्तबा दिल में ये आरजू पैदा होती है कि ऐ काश मैं जिब्रील अमीन ना होता, मैं अबू बकर सिद्दीक होता। बस भाई मैं अर्ज कर रहा था, एक दिन जिब्रील अमीन टाट का लिबास पहन कर आ गया, ये बोरियों वाली टाट। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख के फरमाया, क्या बात है, तुम्हारी भी मार्केट डाउन हो गई, कोई टोटा खुसारा आ गया, कोई फरिश्ता हो गई ये लिबास? हमने कहा या रसूलल्लाह मेरा नहीं, आज सारी कायनात के फरिश्तों का यही लिबास है। हमने कहा क्यों? फरमाया कि आज अबू बकर का यही लिबास है। अल्लाह ने फरमा दिया सिद्दीक लिबास की मुशाफियत करो, और इतना ऊंचा मकाम है
اللہ نے فرما دیا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے شاگردوں کا امتحان فرشتوں سے دلواؤں، تیری بھی توہین ہے، میری بھی توہین ہے، کسی اور چیز سے کراؤں، میری بھی توہین ہے، تیری بھی توہین ہے، تیرے شاگردوں کا امتحان میں خدا خود لینے آؤں گا۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کا میں نے امتحان لیا، ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے ارادوں کا امتحان لیا، ان کی نیتوں کا امتحان لیا۔ الہی پھر کیا ملا؟ للتقوی، میرا ڈر ملا، میری عبادت ملی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ملی، میرا خوف ملا، میرا ڈر ملا۔ الہی پھر آپ نے ان کو ڈویژن کون سی دی؟ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ میں نے ان کو یہ ڈویژن دے دی، میرا چاند ان کے لیے، میرا سورج ان کے لیے، میری رات ان کے لیے، میرا دن ان کے لیے، میری ہوا ان کے لیے، میری جنت ان کے لیے، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے، میرا قرآن ان کے لیے، میری عطا ان کے لیے، میرا کرم ان کے لیے، میری بخشش ان کے لیے، میرا لطف ان کے لیے، اور ان کی بات نہ کیا کرو، یہ میرے لیے، میں ان کے لیے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جن کا استاد امام الانبیاء ہو، جن کا پیر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور اتنی خوبیوں کے مالک ایک جوان ہے صحابی، اس کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر بادشاہ لوگ سونگتے ہیں اور کہنے لگے ہمیں یہ خوشبو مارکیٹ میں نہیں ملتی، ملکوں میں غیر ملکوں میں ڈھونڈ بیٹھے، یہ خوشبو نہ ملی، تجھے کہاں سے ملی؟ رونے لگا اور کہنے لگا مجھے یہ خوشبو جہاں سے ملی تھی وہ دکان بند ہو گئی، وہ دکان بند ہو گئی۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ کہ میں مدینے پاک میں بیمار پڑا تھا، مجھے پوچھنے کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ اس دن سے لے کر آج تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں ہمیں کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ نبی کہاں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہم مدینے کی ہوا سونگتے تھے، ہمیں نبوت ہوا کی خوشبو، نبوت کی خوشبو آتی تھی، ادھر چلو ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ جنہوں نے وہ خوشبوئیں سونگی اور جو بیمار پڑے ہوں تو پوچھنے کے لیے نبی تشریف لائے ہوں، جو شہید ہوئے ہوں جنازے حضور نے پڑھائے ہوں، اور جن کی بیٹیوں کے نکاح نبی نے پڑھائے ہوں، ان کی بات کرتے ہیں۔ شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی تیاری فرمانے لگے، خواب میں دیدار نصیب ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا حسین احمد یہی ٹھہر جا، اور جس چبوترے پہ بیٹھ کر میں دین سکھایا کرتا تھا، صحابہ صفہ کو قرآن پڑھایا کرتا تھا، اور حسین احمد اسی چبوترے پہ بیٹھ کر لوگوں کو میری حدیث پڑھا۔ تم کہیں آؤ گے جاؤ گے، رشتہ دار روکیں گے ٹھہر جاؤ، سالہ روکے گا، بہنوئی روکے گا، پھوپھی روکے گی، خالہ تسلیم کرائے گی، ہمشیرہ کہے گی بھائی جان رک جاؤ، مامے روکیں گے، عزیز و اقربا روکیں گے۔ خدا کی قسم حسین احمد تیرا کتنا اونچا مرتبہ ہوگا، تجھے امام الانبیاء نے روکا۔
پھر ایک دو دن کے لیے نہیں روکا، مسلسل 18 برس تک مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر، گنبد خضرا کے قریب بیٹھ کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس دیا۔ تمہارا کیا ہے؟ تم تو یوں کہہ کر کے رد کر دیتے ہو، ہے فلانا تو کانگریسی تھا، فلانا تو یوں تھا۔ تم نے کبھی ان کی زندگی کو دیکھا؟ ایک آدمی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا مرید ہونے کے لیے بمبئی سے آیا اور آ کے دیکھا کہ مولانا مدنی ایک بلی سے کھیل رہے ہیں، کبھی گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی اس طرف گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی اس کو روٹی کھلاتے ہیں، کبھی پانی پلاتے ہیں، کبھی اس کو سینے سے لگاتے ہیں۔ وہ جو مرید ہونے آدمی آیا تھا کہنے لگا یہ تو میں نے سنا تھا بہت بڑا بزرگ ہے، بڑا ہی اللہ والا ہے، نہ تسبیح ہے، نہ خلیفوں کی قطار ہے، نہ کوئی لمبا چوڑا پروپگنڈا ہے، نہ ڈھول بج رہا ہے، نہ سرنگی، نہ طبلہ۔ یہ پیر کائے کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برابر میں ایک آدمی کو بیٹھے ہوئے کو کہنے لگا کہ یار میں تو بمبئی سے چل کر مرید ہونے آیا تھا، بڑی شہرت سنی تھی کہ بڑا اللہ والا ہے، یہ کائے کا اللہ والا ہے، یہ تو بلی سے کھیل رہا ہے۔ مولانا نے یہ بات سن لی، فرمانے لگے او اللہ والے تجھے کیا معلوم ہے میں اس بلی سے اس لیے محبت کرتا ہوں، یہ بلی بھی میں مدینے سے ساتھ لایا ہوں۔ یہ وہ بلی ہے جو روز اقدس کے قریب گھومتی تھی، میں تو اس کے پاؤں چومتا ہوں، یہ آقا کے شہر اور گلیوں میں پھرنے والی بلی ہے۔ ایک دوسرے علاقے سے ایک اور آدمی مرید ہونے کے لیے آیا تو مولانا کو دیکھا کہ ککر کی جڑ میں گوٹی کر رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو یہ سنا تھا کہ بہت ہی بزرگ ہے، بڑا ہی اللہ والا ہے، یہ تو ککر کے ہلے لگا ہوا ہے، نہ کوئی تسبیح ہے، نہ مریدین بیٹھے، نہ خلیفوں کی قطار، کچھ بھی نہیں۔ تو پوچھ لیا حضرت میں تو اس ارادے سے آیا تھا، فرمایا یہ بیج ککر کا مدینے سے لایا ہوں، اس لیے دن میں 1 گھنٹہ اس کے پاس خرچ کرتا ہوں۔ وہ اللہ والے جو مدینے کی بلیوں سے پیار کریں، جو مدینے سے لائے ہوئے ککر کے بیج سے درخت اگ جائے اس سے پیار کریں، وہ ولی نہیں اور طبلے سرنگی والے ولی ہو سکتے ہیں؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں تنخواہ لے کر کی درس نہیں دیا، وظیفہ لے کر کی درس نہیں دیا، گورنمنٹ کی ملازمت کر کے درس نہیں دیا، لوگوں سے لیا نہیں دیا نہیں، خود نقش حیات میں لکھتے ہیں 1 چھٹاک مسور کی دال پانی میں ابال کر 11 آدمی اس پانی کو پی کر سو جایا کرتے تھے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ ہے وہ لوگ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت تھی، محبت تھی، عظمت تھی، غلامی کی صحیح معنوں میں۔ میں تمہیں اور باتیں ہی نہیں اولیاء اللہ کرام کی بتلاؤں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے دیکھ لیا، جب شام کا تھوڑا سا اندھیرا ہو جاتا ہے مغرب کی نماز کے بعد اہل مدینہ، مدینے والے چھلکے سبزیوں کے، ترکاریوں کے گلیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ان چھلکوں کو چن کر اکٹھا کر کے لے آتے ہیں، پانی میں دھو کر چاقو سے ٹکڑے کر کے اور چبا کر نگل جاتے ہیں، اوپر سے پانی پی کر حسین احمد تمام رات ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر خدا کا قرآن پڑھتا ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں کہتا لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل،
لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے. وہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جس نے مدینے کی گلیوں کے چھلکے چبائے، جس نے مدینے کی بلیوں سے پیار کیے، جس نے مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کی ڈالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا، اور اس کے بعد بھی حکم ملا 18 سال کی بعد حسین احمد ہندوستان کے حالات صحیح نہیں جا دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کر میری حدیث پڑھاتا رہے. قرآن کریم پڑھنے والے ولی ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے والے ولی ہیں، اللہ اللہ کرنے والے لوگ ولی ہیں. اس لیے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو. وہ عظمتوں کے مالک لوگ تھے جنہوں نے 24 گھنٹے آقا کی دربار میں گزارے. ہم تو ایسے بزرگوں کے ماننے والے ہیں، قسم خدا کی قبلہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا، بے نماز کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھائی. کبھی آپ نے بھی فکر کیا کہ یہ گھر والی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، جو کہیں کہیں کھانے تیار کر کے رکھتی ہے، سبحان اللہ، نماز ہی پڑھتی ہے کہ نہیں؟ تمہاری مجبوری ہے. اگر عشاء کی نماز کے بعد تم نے 3 دن جا کے پوچھ لیا نماز پڑھی کہ نہیں، نماز پڑھی کہ نہیں، تیسرے دن آواز آ گئی کہ تیرا بستر ہو پرلی بیٹھک میں ہے. کون پوچھے؟ اب تو بلکہ ماحول ایسا بن گیا، مرد غلام ہے عورتوں کے. اس گھر سے نکلتا نکلتا کہتا ہے میری روٹی نہ پکائیے، ہوٹل سے کھا لوں گا. اب گھر والوں کو تم کبھی ہاتھ دھونے کے لیے نماز کے لیے کہہ بھی دو گے، ہوٹلوں پہ ایسے چھوکرے آٹا گونتے ہیں، آٹا ملتے ملتے کبھی آگے سے کھجایا کبھی پیچھے سے کھجایا، نمک ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کا امتحان بھی ہوا. کراچی سے دریائی سمندری اسٹیمر والے جہاز میں سوار ہوئے، حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. جہاز کا عملہ نماز نہیں پڑھتا. 13 دن میں جد جہاد جا کے لگا. لاہوری نے 13 دن کا لگاتار فاقہ کر دیا. 13 دن کا فاقہ کر دیا. تم ہوتے یا میں ہوتا نا وہاں، ویسے ہی روٹی پکانا. اجی ارادہ تو ہے نماز پڑھنے کا انشاءاللہ. اب میں وضو تمہاری روٹی وضو کر کے کھاؤں گا، بیٹھا تو ہو گیا نا. کون کرے؟ میرا کافر نے حد کر دی. مولانا یحییٰ علی پٹنہ کے بزرگ ہیں، شہر پٹنہ صوبہ بہار میں انگریز کی حکومت ہے. بغاوت کا کیس چلا کے مولانا یحییٰ علی پٹنہ والے کو گرفتار کر لیا، جیل میں دے دیا اور کیس چلایا، پھانسی کا حکم دے دیا. سپردن جیل نے انگریز گورنمنٹ کو خبر دی کہ یہ مولوی جب سے پھانسی کی کوٹڑی میں آیا ہے ہم اس کا روز وزن کرتے ہیں، اس کا روز بروز وزن بڑھ رہا ہے اور چہرے پہ نکھار آ رہا ہے. کلکتے سے ٹیلی گرام آیا بیوی بیگم کی طرف سے میں بڑی بیمار ہوں، رانچی جیل میں ہے مولانا آزاد، بڑی بیمار ہوں، مجھے امید نہیں بچنے کی، میرا آخری وقت ہے، خدا کے لیے کسی طرح ضمانت پہ آ جاؤ، میرا منہ دیکھ جاؤ، اپنا منہ دکھا جاؤ.
مولانا آزاد نے جوابی ٹیلی گرام دے دیا، اگر تیرا وقت آ گیا کلمہ پڑھتی ہوئی چلی جا، درود پاک پڑھتی ہوئی چلی جا، استغفار کرتی ہوئی چلی جا، قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی چلی جا، میں تجھ سے ملنے کے لیے، تیرا منہ دیکھنے کے لیے انگریز جیسے کمینے سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ اگر تیرا آخری وقت آ گیا انشاءاللہ میری تیری کل حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ غیرت دیکھ علماء دیوبند۔ مولانا حسین احمد مدنی سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، 11 جنازے گھر سے اٹھے۔ حضرت کی والدہ ماجدہ مرحومہ کا انتقال ہو گیا، خبر دی گئی آؤ ماں کا منہ دیکھ لو، جنازے کو کندھا دے دو، آخری وقت ہے۔ حضرت نے جواب دے دیا انگریز جیسے کمینے ظالم سے میں ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ زبردست۔ پچھلے سال، اس سال تو میں نہیں جا سکا، پچھلے سال میں لندن میں تھا، بیان کے لیے ادمرا یونیورسٹی میں لے گئے، بڑے بڑے بادشاہوں کے لڑکے وہاں پڑھتے ہیں، تو ایک پروفیسر انگریز اردو بولتا تھا، مجھے کہنے لگا کہ قاری صاحب آپ پاکستان سے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہ آپ مولانا احمد علی لاہوری، عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا آزاد ان کو جانتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں جانتے؟ قسم پروردگار کی باوضو بیٹھا ہوں، مجھے وہ تعجب کر کے انگریز کہنے لگا آپ قسم کھا کے بتائیں مجھے کیا یہ واقعی آدمی تھے، یہ انسان تھے؟ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا لندن اکیڈمی سے لے کر میں نے ان کی فائل پڑھی ہے، ملکہ وکٹوریہ کی رپورٹ پڑھی ہے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی رپورٹ میں نے پڑھی ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ آدمی نہیں تھے، یہ وہ پہاڑ تھے جن کی چوٹی کوئی سر نہیں کر سکا۔ آج اس دور میں ہر آدمی کی تمنا ہے انگریز بن کے مروں، انگریزی لباس، انگریزی کپڑے، انگریزی برتن۔ چھوٹا سا بچہ 2-2.5 سال کا ہوتا ہے نا، بڑا پیارا لگتا ہے، تو ماں اس کو انگریزی کپڑے پہناتی ہے، نیچے ایک اچھا سا پہنا کر پھر وہ یوں کندھوں پہ سے یوں جاتا ہے نا جیسے گھوڑے کا ساز ہوتا ہے انگے میں جڑے ہوئے، سرما چائی کر کے پاؤڈر ووڈر چھڑک کے، اور بڑی خوش ہوتی ہے ماں، ہونا بھی چاہیے۔ پھر اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے ساس کے پاس لاتی ہے، خالہ دیکھو تو آج تو تیرا پوتا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی صاحب کا بچہ ہو۔ آگے سے دادی جان بھی خوش ہو کے کہتی ہے خدا کی قسم یہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ تصدیق ہو گئی بھی منڈی پر آئی ہے۔ اندازہ لگاؤ جس قوم کی یہ ذہنیت ہو، جن کا مزاج یہ ہو، کس طرح ہدایت ہوگی، کس طرح ہم لوگ ایمان کے ساتھ مریں گے، کس طرح کلمہ نصیب ہوگا۔ مولانا جعفر سنیسری رحمت اللہ علیہ میری کرنال ضلع کا راجپوت برادری کا آدمی صاحب جدیر ہے، بیعت کر لی، مرید بن گیا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا۔ فوراً مصیبت آئی۔ آج تو لوگ اس لیے کسی پیر کے مرید ہوتے ہیں چلو 2-4 دن میں خلافت ہی مل جائے گی۔ ایک پیر سے میں نے پوچھا کہ بزرگ نے جو تجھے خلافت دی کہاں ملا تھا؟ کہنے لگا گڈی میں سفر کر رہا تھا، وہ بھی میں بھی، اترتے ہوئے خلافت دے گئے۔ پتہ نہیں دال ریوڑی تھی یا دال کراری بیچتے ہیں نا، وہ خلافت ہی بیچ گیا، اتنا سستا سودا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جزیرہ انڈمان میں 4 سال کی قید کر دی انگریز نے، جا کے جہاز سے اترے، انگریز آگے آگے چلا اور کہنے لگا میرے پیچھے پیچھے آؤ میں راستہ بتاؤں گا۔ حضرت شیخ الہند وہی کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے بدبخت تو ہمارے آگے کیوں چلتا ہے؟ جب تک تو آگے چلے گا میں یہی ٹھہرا رہوں گا، ہمارے پیچھے رہ کر بتا دائیں مڑنا ہے بائیں مڑنا، انگریز آگے ہو میں پیچھے ہرگز نہیں چلوں گا۔ اور یہ آج کل اخباروں میں پڑھتے ہو نا،
فلانا سر فلانا سر فلانا سر. انگریز کی منڈی میں القاب اتنے سستے نہیں تھے. قوم سے، ملک سے، اسلام سے غداری کرتے تھے لوگ، ان کو القاب ملتے تھے. اور یہ سر سر جو لکھتے ہیں نا، ان کے ساری سر ہے، پیر ویر نہیں ہے. یہ میموں کا تھوک چاٹنے والے، انگریز کے گھوڑوں کی لیڈ کاٹنے والے آج لیڈر بنتے ہیں. وہی ذہنیت ہے ان کی. مولانا جعفر سنیسری رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر کے جائیداد ساری نیلام کر دی، قرق کر دی، مکان بھی نیلام کر دیا. مولانا کی بیٹیوں کو سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر پھینکا. دڑام دڑام سے بچوں کو پھینک دیا. راجپوت برادری کی بیٹی ہے مولانا کی بیوی. لکھا ہے کہ کئی انگریز سر کے بال پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لائے اور باہر پھینکا مارا. مولانا فرماتے ہیں جو مجھے بڑا فکر تھا اس بات کا کہ گرفتار تو ہو گیا ہوں، کیسے گزرے گی، اکیلا رہوں گا. فرماتے ہیں جب امبالے شہر کی مجھے جیل میں لے جایا گیا، اب کیا دیکھتا ہوں مولانا یا علی، وہی بزرگ جس کی میں نے بات بتائی، پٹنہ والے آگے بیٹھے ہیں اور مولانا حمید اللہ صورت والے، دو بزرگ آگے بیٹھے. میں آخر ہوا خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے تین دیوانے، اب کوئی غم نہیں. مولانا فرماتے ہیں انگریزوں نے لوہے کے کڑے بنوائے، 10 سیر کا لوہے کا کڑا ہمارے ایک ایک پیر میں ڈال دیا اور لاہور کی طرف ہمیں پیدل چلایا. چابک مار مار کے چلاتے. مگر مولانا لکھتے ہیں جب نماز کا وقت آتا ہم تینوں آدمی آنکھوں میں اشارے کر کے زمین پر بیٹھ جاتے، تیمم کر کے نماز پڑھتے. ہم رکوع کرتے، چار انگریز پوری طاقت سے ہماری کمر پہ پیٹھ پہ چابک مارتے، کوڑے برساتے. ہم ایک ایک سجدے میں، ایک ایک رکوع میں 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تھے. اور فرماتے ہیں اس سجدے میں جو مزہ آیا تھا وہ زندگی بھر نہ آیا. پھر آج کل تم کیسی نماز پڑھتے ہو؟ میں ایک جگہ جلسے پہ گیا، مجھے لوگ کہنے لگے ہمارے مولوی صاحب کو سمجھائیے. میں نے کیا سمجھاؤں کہ اتنا لمبا سجدہ کرتا ہے، ہم کئی مرتبہ منہ اٹھا کے دیکھا ہے، فوت تو نہیں ہو گیا. انہیں کو پتا ہے سجدے کی حقیقت. تو پیارے دوستو، یہ تھا حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی خوبصورت بیان. یہ بیان حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نہایت ہی اچھی باتیں اور نہایت ہی عمدہ طریقے سے بیان کر رہے تھے. دوستو آپ کو بیان کیسا لگا؟ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے خوبصورت بیان آپ کے سامنے آتے رہیں. دوستو آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.